آئیے جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں انہیں بھی ذرا کھڑا کیجئے. خدا ان کے کلام کی عزت میں ہم سب کھڑے ہوں گے اور تلاوت سننے کے بعد ہم اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں گے. سارے بھائی ساری بہن. اس کے بعد ہم نے آرام سے بیٹھ کر کلام سننا ہے. اور ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے یرمیہ دوسرا باب پہلی آیت سے ہم 13ویں آیت تک تلاوت کریں گے اور یہ تلاوت ہمارے لیے خدا کے عظیم خادم پاسٹر نعیم صاحب کریں گے. آئیے خدا کی آواز کو سنیے. یہاں پر لکھا ہے پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا کہ تو جا اور یروشلیم کے کان میں پکار کر کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں تیری جوانی کی الفت اور تیرے بیاہ کی محبت کو یاد کرتا ہوں کہ تو بیابان یعنی بنجر زمین میں میرے پیچھے پیچھے چلی. اسرائیل خداوند کا مقدس اور اس کی افزائش کا پہلا پھل تھا. خداوند فرماتا ہے اسے نکلنے والے سب مجرم ٹھہریں گے, ان پر آفت آئے گی. اہل یعقوب اور اہل اسرائیل کے سب خاندانوں خداوند کا کلام سنو. خداوند یوں فرماتا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے مجھ میں کون سی بے انصافی پائی جس کے سبب سے وہ مجھ سے دور ہو گئے اور بتلان کی پیروی کر کے باطل ہوئے. اور انہوں نے یہ نہ کہا کہ خداوند کہاں ہے جو ہم کو ملک مصر سے نکال لایا, اور بیابان اور بنجر اور گڑوں کی زمین میں سے, خشکی اور موت کے سایہ کی سرزمین میں سے, جہاں نہ کوئی گزرتا اور نہ کوئی بدوباش کرتا تھا, ہم کو لے آیا. اور میں تم کو باغوں والی زمین میں لایا کہ تم اس کے میوے اور اس کے اچھے پھل کھاؤ. لیکن جب تم داخل ہوئے تو تم نے میری زمین کو ناپاک کر دیا اور میری میراث کو مکروہ بنایا. کہنوں نے نہ کہا کہ خداوند کہاں ہے, اور اہل شریعت نے مجھے نہ جانا, اور چرواہوں نے مجھ سے سرکشی کی, اور نبیوں نے بال کے نام سے نبوت کی اور ان چیزوں کی پیروی کی جن سے کچھ فائدہ نہیں. اس لیے خداوند فرماتا ہے میں پھر تم سے جھگڑوں گا اور تمہارے بیٹوں کے بیٹوں سے جھگڑا کروں گا, کیونکہ پار گزر کر کتیم کے جزیروں میں دیکھو اور کدار میں کاست بیچ کر دریافت کرو اور دیکھو کہ ایسی بات کہیں ہوئی ہے. کیا کسی قوم نے اپنے معبودوں کو, حالانکہ وہ خدا نہیں, بدل ڈالا؟ پر میری قوم نے اپنے جلال کو بے فائدہ چیز سے بدلا. خداوند فرماتا ہے اے آسمانوں اس سے حیران ہو, شدت سے تھر تھراؤ اور بالکل ویران ہو جاؤ, کیونکہ میرے لوگوں نے دو برائیاں کی. انہوں نے مجھ آب حیات کے چشمہ کو ترک کر دیا اور اپنے لیے حوض کھودے ہیں, شکستہ حوض جن میں پانی نہیں ٹھہر سکتا. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خداوند ہمیں برکت بخشے. آمین. تھینک یو بھائی صاحب. تشریف رکھیے, بیٹھیے. بچوں سے درخواست ہے انہیں ذرا بٹھائیے. میں خداوند کا نہایت شکر گزار ہوں, ایک دفعہ پھر خدا نے آپ سب کے درمیان انجیل کی منادی کا موقع دیا. عزت مآب پادری نعیم صاحب اور تمام انتظامیہ کمیٹی, میں سب کا شکر گزار ہوں. عزیزو, میں آج کا جو ٹاپک ہے, عنوان ہے, مضمون ہے, وہ آپ کے گوش گزار کرتا جاؤں. کتنے لوگ جانتے ہیں کہ کنونشن کا مضمون کیا ہے؟ کوئی بولیں گے ذرا؟ ہاں جی, مضمون ہے شکستہ حوض. کیا ہے جی؟ بولیں گے, سارے بولیں گے, شکستہ حوض.
کے سامنے کی گئی ہے یہ بہت ضروری تھی. شکستہ ہاؤس کو سمجھنے کے لیے نہایت ضروری تھی, اس لیے اسے پورا پڑھا گیا ہے. میں نے پورے میسج کو 3 سے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ خدا کے خیال, بنی اسرائیل کا رویہ اور پھر خدا کی سزا جو خدا بنی اسرائیل کے لیے مقرر کرتا ہے, اور پھر اس کا حاصل ہمیں کیا ملے گا, ہم اس کو کس طرح سے درست کر سکتے ہیں. ان باتوں کو سیکھنے کے لیے تھوڑا سا وقت لگے گا, لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کلام سننے والے ہیں. ہاللیلویا, آپ کلام سننے والے ہیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا صرف اگوں کو نکلیں گے, یہ پیچھے کی پرابلم ہے. اب بولیں گے سارے مل کر, بولو خداوند یسوع کی, ہاتھ اٹھا کر بولو خداوند یسوع کی. خداوند کی تعریف ہو. عزیزو, تلاوت کا آغاز ہوا, خدا یرمیہ سے کہتا ہے تو جا کر یروشلم کے کان میں کہہ. کہاں کہہ؟ کان میں کہہ, کیونکہ خدا بنی اسرائیل سے, یروشلم سے محبت کرتا ہے, اور یہ خدا اور ان کے درمیان میں جو محبت اور جو رشتہ تھا وہ ظاہر کرتا ہے, کیونکہ ہم کسی غیر کے کان میں بات نہیں کر سکتے. کان میں بات کرنے کے لیے قربت کی ضرورت ہے, کان میں بات کرنے کے لیے ہمیں کلوزنس کی ضرورت ہے, رفاقت کی ضرورت ہے, اور خدا اپنا پیغام بڑی رازداری کے ساتھ یروشلم کے کان میں کہتا ہے, کیونکہ خدا یروشلم کو بیگانہ نہیں سمجھتا, وہ اسے اپنا جانتا ہے, بلکہ خدا یروشلم کو یوں اپنا پیغام دیتا ہے جیسے اپنی بیاہتا بیوی کے ساتھ بات کرتا ہے, جیسے وہ بڑی رازداری کی بات اپنی دلہن کے ساتھ کرتا ہے. اور یہ دلہن کا جو کانسیپٹ ہے نئے عہد نامہ میں, وہ کوئی نیا نہیں ہے, یہ پرانے عہد کا خدا اور بنی اسرائیل کا جو رشتہ ہے اسے ہم نئے انداز میں یسوع مسیح اور کلیسیا کے درمیان رابطے اور بنی اسرائیل اور خدا کے رابطے میں کوئی فرق نہیں نظر آتا. یہاں پر دونوں کا جو رشتہ ہے, دونوں کی جو آپسی روابط ہے وہ ایک سی ہے. خدا یہاں پر بنی اسرائیل کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے, کہتا جا اس کے کان میں کہہ, کیونکہ وہ میرے پیچھے پیچھے چلی ہے, وہ میرے ساتھ ساتھ رہی ہے, بنجر زمین پر, مشکل حالات میں, پرابلمز میں, اس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا. جا اسے میری طرف سے پیغام دے, جا اور جا کر میری طرف سے اس سے بات کر. اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ اگر کوئی اس کے خلاف ہوگا, اگر کوئی اس کے مقابلے میں آئے گا, کوئی اسے ہڑپنا چاہے گا, کوئی اسے کھانا چاہے گا, کوئی اس کی تذلیل کرنا چاہے گا, تو میں اس کے راستے میں کھڑا ہوں گا, میں اس کا مقابلہ کروں گا, میں اس کے خلاف ہو جاؤں گا, میں اس کو پوچھوں گا, میں اسے مجرم ٹھہراؤں گا. یہاں تک خدا کے خیالات یروشلم کے لیے, بنی اسرائیل کے لیے نظر آتے ہیں اور بڑے ہی خوبصورت ہیں. خدا کبھی بھی بنی اسرائیل کے لیے برے خیالات نہیں رکھتا, اور جس طرح وہ بنی اسرائیل کے لیے نہیں رکھتا, کبھی بھی خدا ہمارے لیے بھی برے خیال نہیں رکھتا. بولے ہاللیلویا. وہ کبھی ہمارے لیے برے خیال نہیں رکھتا, کبھی وہ ہمیں گرانا نہیں چاہتا, مارنا نہیں چاہتا, ویران
کہ یہ کلام آپ نے میرے اندر سے نکلوانا ٹھنڈ مینوں بھی اونی لگن دی جنی تانوں لگن. سو خدا کی مرضی سب کے لیے یہ ہے کہ توبہ تک نوبت پہنچے. لیکن خدا برے خیال نہیں کبھی رکھتا. انسان کے لیے خدا کی مرضی کبھی برے خیالات کے ساتھ نہیں ہے، بھلائی کے خیالات کے ساتھ ہے، خوشی، شادمانی اور برکت کے خیالات کے ساتھ ہے. اور یہاں پر بھی خدا ہمیں نظر آتا ہے یہ کہتا ہوا کہ اگر اسے کوئی نگلنے کی کوشش کرے گا تو میں اس پر مجرم ہونے کا آرڈر جاری کر دوں گا کہ یہ مجرم ہے، یہ جرم ہے. سو عزیز بھائی، عزیز بہن، یہاں تک خدا کے خیالات کو سن لیجئے. لیکن آگے چلنے سے پہلے شکستہ حوض جو ہے اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن اپنے پاس نوٹ فرما لیجئے گا. اردو لغت کے مطابق شکستہ اور حوض دو الگ الگ، یہ اکٹھا لفظ نہیں ہے وہاں پر کہیں نہیں. شکستہ کا مطلب ہے ٹوٹا پھوٹا اور دوسرا مطلب ہے خراب، اور حوض کا مطلب ہے جہاں پانی کی سٹوریج کی جائے، جہاں پانی جمع کیا جائے. اس کا مطلب ہے شکستہ حوض جب دونوں الفاظ کو جوڑ دیتے ہیں تو اس کا معنی بنتا ہے ایسا حوض، ایسی جگہ جہاں پانی جمع کیا جائے لیکن وہ ٹوٹا پھوٹا ہوا. سو آپ کو آغاز سے لے کر یہاں تک میں پورے ایک سلسلے کے ساتھ لے کر جاؤں گا. سو خدا کی مرضی دلہن کے طور پر بنی اسرائیل کے لیے یہ ہے، کان میں جا کر کہے تو بہت اچھی ہے، تو میرے پیچھے پیچھے چلی، تو فرمانبردار ہے، تو میرے ساتھ ساتھ رہی، برے حالات میں، بیابانوں میں، دشتوں میں، جنگلوں میں تو میرے ساتھ رہی. لیکن ساتھ ہی خدا کا ایک شکوہ نظر آتا ہے، اے اہل یعقوب اور اہل اسرائیل کے سب خاندانوں، خدا ان کا کلام سنو. میں جب اس کی سٹڈی کر رہا تھا تو یہ پہلا مارکا تھا جو یرمیہ کو کرنے کے لیے ملا. یہ پہلا کام تھا کیونکہ اس سے پہلے جب خدا نے یرمیہ کو خدمت کے لیے بلایا، خدا نے کہا میں نے تجھے بہت سی قوموں کے لیے مقرر کر دیا ہے، تو انہیں حق کی بات سنائے. تو یرمیہ انکاری ہو کر کہتا ہے میں ابھی بچہ ہوں، میں ٹھیک سے بول نہیں سکتا. لیکن خدا نے اس کے منہ کو چھوا، بولے ہلیلویا. خدا نے اس کے منہ کو چھوا اور اس کے منہ میں اپنا کلام بھر دیا. ہلیلویا. آپ انکار کرتے رہے، آپ کہتے رہے نہیں میں نہیں، لیکن خدا اگر آپ کی زندگی میں پروگرام رکھتا ہے، خدمت آپ کی ذمہ اس نے لگانی ہے، آپ کو ذمہ داری دینی ہے، آپ جتنا مرضی بھاگ لیں، خدا آپ کو بھاگنے نہیں دے گا. تو یہ پہلا اس کو کام کرنے کے لیے ملا. جا اسرائیل کے کان میں کہہ، اور اسرائیلی بگڑی ہوئی قوم تھے اس وقت، وہ اپنے آپ کو پسی ہوئی قوم سمجھتے تھے، لیکن خدا کی نگاہ ان کے لیے ویسی ہی تھی جیسی مصر سے نکلتے وقت ان کے ساتھ محبت تھی. جیسا پیار مصر سے نکلتے وقت خدا کو بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، ویسا ہی تھا. اور خدا اس قوم کو اپنے سینے سے لگا کر رکھنا چاہتا تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اور اس قوم کو آکوپائی کر لے، چھین لے. وہ انہیں ایک الگ مقام دینا چاہتا تھا. اور خدا کی مرضی بڑی اتم تھی بنی اسرائیل کے لیے. لیکن خدا نے کہا، خدا یوں فرماتا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے مجھ میں کون سی بے انصافی پائی جس کے سبب سے وہ مجھ سے دور
دور ہو گئے اور بتلان کی پیروی کر کے باطل ہوئے. اب یہاں پر پیار اور اپنے خیالات ظاہر کرنے کے بعد خدا ان سے مخاطب ہوا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے مجھ میں کون سی خرابی دیکھی, مجھ میں کیا خرابی دیکھی, مجھے چھوڑ کر بتلان کے پیچھے چلے گئے, زندگی کو چھوڑ کر موت کی طرف چلے گئے, آرام سکون کو چھوڑ کر بے آرامی اور بے ترتیبی کی طرف چلے گئے. کیا دیکھا؟ میں اس کو تھوڑا اور کھولو ذرا, ایزی کرو. کیا دیکھا؟ خدا ہم سے بھی آج یہی پوچھتا ہے, تم جو بار بار مجھے چھوڑ کر اور جگہوں کی طرف جاتے ہو, تم نے مجھ میں کیا بے انصافی دیکھی؟ میرا پیار تو ویسا ہی ہے, میں تمہیں دلہن کی طرح پیار کرتا ہوں. اور دلہن بڑی خاص ہوتی ہے. دلہن سب سے خاص کس کے لیے ہوتی ہے؟ کیوں جی؟ دلہن سب سے خاص کس کے لیے ہوتی ہے؟ دولہے کے لیے ہوتی ہے, کیونکہ دولہا اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تے جے کسی دی دلہن نو اپنی دلہن گئی ہے پھر کی ہوتا ہے؟ ڈانگا چل دیا ہے نا, بیمار پہنی ہے. تو میں معذرت کے ساتھ کہنے لگا ہوں پادری صاحب ساڈے وچ کافیاں نو ڈانگا پینیاں گئیاں نے خدا اللہ, کیونکہ دلہن کی دی ہے. دلہن کس کی ہے؟ بولے بھی یار بول نہیں رہے, مجھے نہیں لگ رہا کہ میں آگے چل سکوں گا. دلہن کس کی ہے؟ دلہن کس کی ہے؟ تے اسی آکڑ آنے ہاں میری کلیسیا, تو پھر ڈانگا پینیاں نو تو انہیں کہنا دلہن میری, تو اپنی کہیں جان دے. یاد رکھیے یہ جو کچھ بھی ہے سب آسمان کے خدا کا ہے. یہ دلہن اسی کی ہے. اسی نے مجھے اور یہاں پر موجود اور دنیا میں جتنے خادم مقرر کیے ہیں, اس نے صرف ان کی تیمارداری کے لیے, ان کی چراگاہ کو درست کرنے کے لیے, انہیں سکھانے کے لیے, انہیں ترتیب دینے کے لیے مقرر کیا ہے, مگر نہ ہماری نہیں ہے. جس کی ہے وہ آ کر لے جائے گا, جس کی ہے وہ آ کر لے جائے گا. تو میری یہ رہ جائے گی, ہے نا, جب میری یہ تو پھر رہ جائے گی. لیکن اگر خدا کی ہے, اگر اس کے بیٹے کی ہے, تو وہ آ کر خود اپنی دلہن کو لے جائے گا. تو خدا کہتا ہے تم نے باپ دادا سے, غور کیجئے گا, یہ بڑا خاص وقت ہے اس میسج کے اندر. یہ خاص وقت ہے. کہاں سے کام خراب ہوا ہے تمہارے؟ کہاں سے؟ باپ دادا سے. مڈو بگڑے. کتوں؟ مڈو بگڑے. مڈ وڈے ہی ہوندے نے نا. تو کام خراب باپ دادا نے کیا. ملاکی تیسرے باپ میں بھی وہ کہتا ہے تم نے باپ دادا سے میرے آئین سے منحرف رہے. باپ دادا نے کام خراب کیا. یہ باپ دادا سے کام بگڑا. آج کی جو نسل ہے یا اس وقت کی نسل جو تھی وہ خراب نہیں ہوئی تھی, وہ تو نیچرلی خراب ہو گئی تھی. ان کا چہرہ تو ویسے ہی بگڑ گیا تھا روحانی طور پر, جسمانی طور پر نہیں. روحانی طور پر وہ ویسے ہی بگڑ گئے تھے, کیونکہ جیسے ہمارے ماں باپ ہوں گے تو ویسے ہی ہوں گے نا, ہمارا چہرہ ویسے ہی ہوگا, ہمارے طور طریقے ویسے ہی ہوں گے. اور کلام آج اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے میں تمہاری نسلوں سے لڑوں گا, تمہارے بیٹوں سے اور ان کے بیٹوں سے بھی لڑوں گا. کیوں؟ کیونکہ باپ دادا نے بھی ویسا ہی کام کیا, تم بھی ویسے کام کر رہے ہو. یہ لڑائی کب ختم ہوگی؟ خدا کا جھگڑا کب ختم ہوگا؟ عزیزوں, اگر آج یہ نسل, غور سے بات سنیے گا میری بہنوں میرے بھائیوں, ذرا غور سے بات سنیے گا, آگے چل کر یہ باتیں اور کھلتی جائیں گی. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی آنے والی نسل کے ساتھ
خدا کا جھگڑا نہ ہو تو آپ خود بدل جائیں گے. آج آپ بدل جائیں گے, آنے والی نسل اپنے آپ ہی بدل جائے گی. بولے ہاللیلویا. قربانی آپ کو دینی پڑے گی, قربانی آپ کو, کیونکہ آپ اور میں اس لیے پھنسے کیونکہ ہمارے بڑوں نے کام خراب کیا. انہوں نے خدا کو اس قدر اہمیت نہیں دی. ہم ان کو دیکھ کر پھنسے, لیکن ہماری آنے والی نسل ہمیں دیکھ کر سدھر جائے. ہاللیلویا. ایسا ہے, ممکن ہے, ہو سکتا ہے, لیکن آج مجھے اور آپ کو قربانی دینے کی ضرورت پڑے گی. پھر خدا نے آگے کہا, اور انہوں نے یہ نہ کہا کہ خداوند کہاں ہے جو ہم کو ملک مصر سے نکال لایا, اور بیابان اور بنجر اور گڑھوں کی زمین میں سے, خشکی اور موت کے سایہ کی زمین میں سے, جہاں سے نہ کوئی گزرتا اور نہ کوئی بدوباش کرتا تھا, ہم کو لے آیا. بھول گئے کہاں سے آئے؟ بھول گئے خدا ہمیں کہاں سے نکال کر لایا؟ مصر غلامی کا گھر تھا, مصر اذیتوں کا گھر تھا, مصر مار کھانے کی جگہ تھی, مصر ڈس رسپیکٹ والی جگہ تھی. لیکن خدا انہیں وہاں سے نکال لایا, اور وہ بھول گئے کہ ہمیں خدا کس طرح سے زور بازو کے ساتھ نکال کر لایا ہے. وہ خدا کی قدرت کو بھول گئے, وہ خدا کی ان معجزات کو بھول گئے جو خدا نے ان کی زندگی میں کیے. جب وہ نکلے, سب سے پہلی بات خدا انہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے مصریوں اور اسرائیلیوں کے درمیان کھڑا ہو گیا. خدا نے انہیں تب تک محفوظ رکھا جب تک راستہ نہ بن گیا. راستہ کہاں بنا تھا؟ ہیلو, بحر کلثم میں, ریڈ سی میں. میں 4-5 دفعہ مجھے موقع ملا ہے ریڈ سی دیکھنے کا. میں جب پہلی دفعہ وہاں پر گیا, میرے ہوش اڑ گئے. وہ فلموں ڈراموں میں ایسے لگتا ہے جیسے یہ چھوٹا سا کوئی دریا دریو, کوئی ندی نالا ہے. بھائی, اس کے ایک کنارے پر کھڑے ہو کر ہمیں دوسرا کنارہ نظر نہیں آتا. وہ اتنا بڑا سمندر ہے کہ دوسرا کنارہ نظر نہیں آتا. اور ہمارے خدا کی قدرت دیکھ لیجئے, اس نے ہزاروں میل لمبے سمندر کو 2 حصوں میں کر دیا, اور ایسے جیسے موٹر وے بنا دی, اور اپنے لوگوں کو وہاں سے لے کر نکل گیا. اپنے لوگوں کو وہاں سے لے کر وہ بڑا محفوظ طریقے سے نکل گیا. خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے وہاں پر ستون بن کر کھڑا ہو گیا, آگ کا ستون بن کر کھڑا ہو گیا. اور چیزیں دیکھیے, جب وہ بیابان میں ٹریول کر رہے تھے تو آپ جانتے ہیں وہاں پر کوئی بیکری نہیں تھی. بیابان میں کوئی بیکری نہیں تھی, لیکن پھر بھی انہیں بریڈ ملتی تھی. بولے ہاللیلویا. انہوں نے گوشت کھانا تھا, انہیں بٹیرے ملتے تھے. بولے ہاللیلویا. انہیں خدا کی رحمتیں بھول گئی, انہیں خدا کی برکتیں بھول گئی کہ خدا کیسے انہیں لے کر ملک مصر سے نکل آیا. ان کو پانی کی ضرورت تھی, کوئی پانی کا انتظام نہیں تھا, چٹان میں سے پانی نکل آیا. یہ خدا کے وہ کام تھے جو بنی اسرائیل کے لیے خدا نے کیے. سب سے بڑی بات, جب وہ ٹریول کر رہے تھے وہاں پر کوئی ہسپتال نہیں تھا, لیکن خدا انہیں ہر بیماری سے شفا دیتا تھا. خدا انہیں ہر بیماری سے نکال لیتا تھا, بلکہ یہاں تک کہ انہی کی سزا تھی کہ سانپ آ گئے. تو خدا نے کیا انتظام کیا؟ بلی پر پیتل کا سانپ لٹکا دیا, صرف دیکھو بچ جاؤ. یہ خدا کی قدرت تھی. سب بھول گئے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کیسے نکالا خدا نے, انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کیسے خدا نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا, بڑے بڑے کام کیے, معجزات کیے, اور ہمیں نکال کر اچھی زمین پر لے آیا ہے. اور وہ اچھی زمین
کی بات کریں تو وہاں پر مشکل ترین زندگی تھی، وہاں پر سہمے رہتے تھے، وہاں پر دوسرے اور بلکہ تیسرے درجے کے شہری تھے. خدا انہیں اپنا زور بازو دکھا کر نکال لایا، لیکن وہ بھول گئے. آج غور سے بات سنیے گا عزیزو، ہمیں بھی خدا کو ہمیشہ دھنیواد کہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم بھی بھول جاتے ہیں کہاں سے آئے، کہاں پھنسے ہوئے تھے، کن مشکلات میں پڑے ہوئے تھے، کن گندگیوں میں پڑے ہوئے تھے، کن بدکاریوں کا شکار تھے. کیسی غربت تھی ہمارے گھر میں ناشتی، کیسے بے روزگاری ہمارے گھروں کے اندر پڑاؤ ڈال کر بیٹھی ہوئی تھی، کیسے لڑائیاں جھگڑے ہمارے گھرانوں کو مسمار کر رہے تھے، کیسے ہم خاندانوں کے خاندان تباہی کے دھانے پر کھڑے ہوئے تھے، کیسے خدا نے اپنے کلام کو ہمارے لیے نازل فرمایا اور ہمیں ان مشکل حالات میں سے نکال کر آج اچھی جگہ پر رکھ دیا. بولے ہاللیلویا. آج ہمیں اچھی نوکریاں مل گئی، آج ہمیں پہننا اوڑھنا آ گیا، آج ہمارے گھر خدا نے تعمیر کر دیے، آج ریل پیل پیسے کی ہے، اور ہم بھول گئے کہ خدا کن حالات میں سے نکال کر لایا. ویسے ہی جیسے بنی اسرائیل بھول گئے، جیسے بنی اسرائیل کو یہ یاد نہ رہا کہ کہاں تھے، کن حالات میں تھے، کیا کنڈیشن تھی، اور آج کن حالات میں آ گئے ہیں. عزیزو غور فرمائیے اور یاد کیجئے کہاں سے چلے تھے، کس گاؤں میں رہتے تھے، کس بستی میں رہتے تھے، کس کنڈیشن میں رہتے تھے، اور آج کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. آج خدا کہاں لے آیا ہے، آج خدا کی قدرت زور بازو کے ساتھ ہمیں کہاں لا کر بٹھا دیا اس نے. ہم کیا تھے آج کیا بن گئے ہیں. ہاللیلویا. کوئی خدا ان کے لیے تالی بجا سکتا ہے کہ وہ ہمیں کہاں سے اٹھا کر کہاں لے آتا ہے. لیکن خدا شکوہ کرتا ہے کہ بنی اسرائیل بھول گئے، اور آج خدا مجھے اور آپ کو بھی یہی آئینہ دکھاتا ہے. بھول گئے کہاں تھے، کہاں آ گئے ہو، کہاں سے اس نے اٹھایا، اور آج کن کن چیزوں کا مالک بنا دیا. اور یہ باتیں مجھے اور آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. خدا نے آگے چلتے ہوئے بات کی، اس نے کہا نہ چرواہوں کو خیال آیا جن کو میں نے مقرر کیا انہیں اپنی پڑ گئی، نہ کاہنوں کو خیال آیا جن کو میں نے اعلیٰ عہدے دیے، اور نہ نبیوں کو کوئی تمیز آئی. نبیاں وہ نبی جو جھوٹے نبی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. خدا جن سے گلہ کر رہا ہے کہ تم نے میرے نام سے نہیں، تم نے بال کے نام سے نبوتیں کی ہیں. اور آج بھی میں اس بات کے لیے کبھی کبھی پریشان ہو جاتا ہوں جب میں کلام کی عجیب و غریب ڈاکٹرین سنتا ہوں. عجیب و غریب باتیں مجھے چرچز کے اندر نظر آتی ہیں. خدا کا شکر ہے میں پورے پاکستان میں انجیل سنانے جاتا ہوں، مختلف جگہوں پر مختلف طریقے کے لوگ ملتے ہیں، مختلف حالات میں زندگی گزار رہے ہیں. کلام کی کن کن باتوں میں وہ کیا کیا کاٹ رہے ہیں، مجھے حیرانگی ہوتی ہے. ایک دفعہ مجھے باولپور میں بلا لیا، ملتان سے مانگے گئے. اس چرچ میں کھانا بڑا زبردست بنا ہوا، کمال تھا، بکرے 2 ذبح کیے، کمال. لیکن وہاں پر ساز بجانا منع تھا، وہاں پر تالی بجانا منع تھا. میں نے کہتے جناب انہاں دونوں شاماں تو پرہیز کرے ہو. میں کہا پھر میں جان دو پھر، کیونکہ میں تو ایسی کلام کے خلاف باتوں میں کلام ہی نہیں سنا سکتا. میں نے کہا مجھے مائی دکھائے. آپ یقین جانیے ترستی روحوں کو جب خدا کا زندہ کلام ملا انہوں نے تالیاں بھی بجائیاں تو تھے ڈھولک بھی بجی. بولو ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. پتہ نہیں کیا کیا باتیں لے کر بیٹھے ہوئے.
باوقار مقام پر کھڑا کر دیا. آج نہ خدا یاد ہی نہیں. آج ہم خدا کو بھول چکے ہیں. میں اکثر ان باتوں پر غور کرتا ہوں. پہلا زمانہ تھی نا تو ہم پکڑے جاتے تھے, دور سے پکڑے جاتے تھے. کس بات سے بھائی آصف؟ کس بات سے؟ او دیکھو, او جان دے آج او کلر سے پکڑے جاتے تھے. یس, خدا کی تعریف ہو, انہیں ساڑی نسلیں بدل دیتی ہیں. بولو ہاللیلویہ. اب ایسا کوئی فرق نہیں ہے. کچھ خدا دی مہربانی تو کچھ چاڑا دی. کریمہ شریمہ ماما نکل آئی ہے نا, کام ٹھیک ہو گیا تو ہم شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے. لیکن یاد رکھ, مجھے کوئی آگے کہہ رہا بھائی صاحب بڑا مزہ آیا, میں وہاں پر پہچانا ہی نہیں گیا. میں کہا شرم کر کہ تو پہچانے نہیں گیا, کیونکہ تیرے بیٹھنے اٹھنے اور بولنے سے پتا چلنا چاہیے کہ یہ غیر قوم نہیں, یہ یسوع کا بندہ ہے, یہ یسوع کی بندی ہے. اس کے اندر اخلاق اور خدا کا کلام ایسا ہونا چاہیے. رنگ جتنا مرضی بدل جائے, میں نہ بدلا, میرا اندر نہ بدلے. آپ آج پیسے والے ہیں, ہاللیلویہ. آج آپ کے پاس گاڑی بنگلہ ہے, ہاللیلویہ. لیکن مت بھول کہاں سے چلا تو, مت بھول کس مصر میں پھنسا ہوا تھا, مت بھول کس جگہ پر پھنسا ہوا تھا. کیا خدا نے تیرے لیے انتظام کیا اور کیسے تجھے اس مشکل میں سے نکالا اور تجھے برکت دی. ایک دفعہ پھر آپ کو یہ بنتی کر کر آج کے کلام میں کہنے لگا ہوں. خدا کا کلام کہہ رہا ہے, کیونکہ نہ نبیوں نے دھیان رکھا, نہ چرواہوں نے, نہ قوم نے, اس لیے میں ان کے بیٹوں اور ان کے بیٹوں سے جھگڑوں گا. میں تو کبھی نہیں چاہوں گا کہ خدا میرے ساتھ جھگڑے. میں تو کہوں گا بے شک خدا ہم سے پیار کرے. ہاللیلویہ. کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسل سے خدا نہ جھگڑے؟ جو چاہتے ہیں ہمیں اچھی خواہش ہے, لیکن اس کے لیے آج محنت کرنی پڑے گی, آج اقرار کرنا پڑے گا, آج کہنا پڑے گا ہاں میرے خدا, میرے بڑوں نے جو مجھے تحفہ دیا ہے تجھ سے دوری کا, آج میں اسے ختم کرنا چاہتا ہوں. میں یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنا چاہتا ہوں. ہاللیلویہ. یقیناً خدا میرے اور آپ کے لیے ایسا ممکن کر دے گا. اور لکھا ہے, کیا کسی قوم نے اپنے معبود کو, حالانکہ وہ خدا نہیں ہے, بدلا ہے؟ آپ کو دنیا میں بڑی بڑی قومیں نظر آئیں گی, لیکن وہ اپنے خدا نہیں بدلتی. وہ اپنے خدا کبھی نہیں بدلتے. وہ اپنے ورشپ آئیڈل کے سامنے ہی رہتے ہیں. ایک واحد قوم ہماری ہے, میں اور آپ ہیں, منٹ میں بدل جاتے ہیں. اسی لیے خدا کہہ رہا ہے کہ میری قوم نے, میرے لوگوں نے, میری دلہن نے 2 برائیاں کی ہیں, 2 غلطیاں کی ہیں. دلہن صرف بیبیاں نہیں ہے گیا, بھائیو داڑھی والے تسی بھی دلہن ہی ہے. میں بھی دلہن میں شامل ہوں اگر میرے کام میں دیتے ہیں. اٹھائے جائیں گے اور ہم مسیح کی دلہن کہلائیں گے. خدا ہم سے مخاطب ہے کہ میری قوم نے, میرے لوگوں نے 2 برائیاں کی ہیں. پہلی برائی یہ کی ہے کہ مجھ آب حیات کے چشمے کو چھوڑ دیا. آب حیات کا چشمہ یعنی کہ زندگی کے پانی کا چشمہ. چشمے کی ایک خاصیت ہے, چشمہ خود بخود پھوٹتا ہے اور پھر کبھی بند نہیں ہوتا. بولے ہاللیلویہ. کبھی بند نہیں ہوتا, وہ پانی دیتا رہتا ہے. اور یہ نہیں کہ رات آئی تو پانی بند ہو گیا, سویر آئی تو پانی پھر کھل گیا. نو 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 نو, چشمے کے اندر سے پانی جاری رہتا ہے. اور خدا اپنے ذات کے بارے میں فرماتا ہے کہ مجھ آب حیات کے چشمہ کو, یہ خدا اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں آب حیات کا چشمہ ہوں, میں زندگی کے پانی کا چشمہ ہوں, اور میرے
میرے لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے اور اپنے لیے ٹوٹے پھوٹے حوض بنا لیے ہیں، شکستہ حوض بنا لیے ہیں، جن میں پانی نہیں ٹھہرتا، جن میں پانی نہیں رک سکتا، جن میں پانی کبھی سٹور نہیں ہو سکتا۔ جمع تو کرتے ہو لیکن وہ بہہ جاتا ہے، جمع تو کرتے ہو لیکن وہ نکل جاتا ہے۔ آئیے چند باتیں آب حیات کے چشمہ کے بارے میں، اس کی دوری کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ یہ آب حیات کے چشمہ سے دوری کیا ہے؟ آب حیات کا چشمہ خدا ہے، بولے ہلیلویا۔ کیا ہے جی؟ آب حیات کا چشمہ کون ہے؟ کون ہے؟ خود خدا ہے۔ وہ اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ دوری، میرے ساتھ فاصلہ، میرے ساتھ ناراضگیاں، تو کن کن باتوں میں ناراضگی ہوگی؟ آئیے ذرا چند باتیں یہاں پر بھی دیکھیں۔ سب سے پہلے خدا جب دور ہوتا ہے تو دنیا ہمارے پاس آ جاتی ہے، اور کلام میں لکھا ہے خدا سے دوری، دنیا سے دوستی خدا سے دوری کے مترادف ہے۔ یہ خدا کے خلاف جانا ہے، خدا کے حکموں کے خلاف جانا ہے، خدا کی مرضی کے خلاف جانا ہے، خدا کی باتوں، خدا کے قانون کے خلاف جانا ہے۔ آب حیات سے دوری خدا کے قانون کے خلاف جانا ہے۔ پہلی بات، آج بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، میں چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ خدا کے کلام کی بجائے ہم خوابوں پر بڑا دھیان دینا شروع کیا۔ خوابوں کی وجہ سے میں نے لڑائیاں ہوتے دیکھی، خوابوں کی وجہ سے میں نے چرچ ٹوٹتے دیکھے۔ خوابیں ایک طریقہ ہے خدا کا پیغام دینے کا، لیکن اس کے لیے معیار بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا۔ یوسف کی خواب میں جب فرشتہ آیا تو کیا لکھا ہے؟ یوسف کی کوالٹیز کیا تھی؟ وہ راست باز تھا اور مریم کو بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا۔ کیا ایسی کوالٹی ہے ہمارے اندر؟ کیا ہم ایسے ہیں راست باز بھی ہو اور دوسروں کو بدنام بھی نہ کریں؟ اگر آپ ایسے ہیں تو یقیناً فرشتے آپ کے خوابوں میں آئیں گے، لیکن اگر آپ ایسے نہیں ہیں تو فرشتے نہیں آ سکتے۔ بی کیئرفل، خوابوں پر اتنا دھیان نہ دیں۔ یہ خوابیں، وائس کی کتاب میں لکھا ہے، باتوں کی کثرت کی وجہ سے ہمیں آتی ہیں۔ اگر دھیان دینا ہے تو اس زندہ کتاب پر دیجئے جس میں میرے اور آپ کے لیے خدا کا پیغام لکھا ہوا ہے، خوابوں پر نہیں۔ خواباں ساڑیاں بڑی عجیب و غریب ہے۔ اجے پادی صاحب ذرا طبیعت دسو کی خواب کی ہے جی؟ میں راتی ویکھیا میری چھت تے نا کالی بلی پھردی پئی سی۔ بھائی صاحب دیکھو میں پانی ویکھ لیا ہے نا۔ بھائی صاحب بھی کہتے ہیں اچھا چل پھر قابو آ گیا تھے، کہتے بلی کہو جی سی؟ بلی دا رنگ کہو جا سی؟ بلیاں اکھاں تے نہیں سن؟ بس پھر تعبیر ہن ویکھو کیسی کٹدا ہے۔ کہتا جن دیاں بلی دی اکھاں نے نا بس اونج دیاں اکھاں والے نے تیرے تے کچھ کیتا ہی، وہ پھڑیا جائے گا کوئی ماڑا بندہ جی دی کوئی بلیاں اکھاں ہی ہوئیاں گیا تے جدا کوئی رنگ کالا ہویا وہ بھی گیا۔ میں کہا بلی کالی سی۔ کمان خدا کے کلام پر غور کیجئے، آب حیات کے چشمہ کو مت چھوڑیے۔ کوئی ہاتھوان جان دیا کیا نان سینس ہے؟ ہاتھوں میں کیا ہے؟ محنت کیجئے، اب ہی سارا کچھ سیدھا ہو جائے گا۔ ان ہاتھوں میں آپ کے لیے خدا نے قوت رکھی ہے، زور رکھا ہے، انہیں اپنے زندگی میں موقع دیجئے۔ دوسری بات، خدا سے دوری۔ ہم غیر معبودوں کے پاس بہت جانا شروع کر، ڈیجیٹل بابیوں کے پاس، آن لائن بابے۔ ہاں یس ایسے میں ایک دن فیس بک دیکھ رہا تھا، فیس بک پہ آن لائن بابے۔ کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہمیں ایسوں کی ضرورت پڑے، تعویذوں کی ضرورت پڑے؟
ہمیں بابوں کے پاس جانے کی ضرورت پڑے، ہمیں فقیروں کے پاس جانے کی ضرورت پڑے، ہمیں درباروں پر حاضری دینی پڑے، اے میری بہن، اے میرے بھائی، آج خدا کا خادم ہوتے ہوئے تجھے یہ بات کہہ رہا ہوں، تیرا دلہا آسمان پر تیرا انتظار کر رہا ہے، تیرا ماتھا صرف تیرے دلہے یسوع کے سامنے جھکے، پھر ہی تجھے وہ لینے کے لیے آئے گا اور پھر ہی وہ تجھے لے کر جائے گا۔ کبھی کسی اور دربار ادر گاڈ کے سامنے اپنا سر مت جھکانا، یہ آب حیات سے دوری ہے اور تیرے لیے شکستہ حوض کا کام کر رہا ہے۔ بچیے، اپنے آپ کو بچائیے ان کاموں سے جو خدا کو ناپسند ہیں۔ ہماری بری رسومات، معذرت کے ساتھ، کلیسیا کے اندر، میرے پاس بھی بہت بڑی کلیسیا ہے، لیکن میں سکھاتا ہوں ہماری شادیوں اور ہمارے جنازوں پر بے دریغ نمود و نمائش، پیسے کا بے دریغ استعمال، پاویں قرضہ چوک کی لان، پاویں قرضہ چوک کے لان، نک رہنی چاہیے دی، کی رہنی چاہیے دی؟ پاویں ان جی نک نکی جی گئے، نک رہنی چاہیے دی۔ وہ بھائی کیسے؟ وہ بتا ہی نا، ایسے ڈبل سٹوری رہتے ہیں، وہ تھلوں پائے بابا سی، بابا بزرگ سی، تھلے پانا کیا پا ابا مر گئی، انہیں اتوں ہاتھ سٹ کے گیا، اے یار ابا نہیں مریا، اسی مر گئے۔ وجہ اور رسومات جو ہمارے خاندانوں کو تباہ کر رہی ہیں، وہ رسومات جو ہمارے گھرانوں کے اندر دیمک کی طرح چمٹی ہوئی ہیں، ہم اپنا ناک رکھتے ہوئے پتہ نہیں 3 ڈشوں سے سیدھے سے بنا لیتے۔ یہ وہ حوض ہے جو کبھی بھر نہیں سکتے، اور یہ نمود و نمائش کے حوض ہے، یہ لالچ کے اور یہ ہر طرح کی بدی سے بھرے ہوئے حوض ہے۔ بچیے ان سے، یہ آپ کو برباد کر کے رکھ دیں گے، یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، یہ آپ کے لیے کوئی عزت افزائی کا مقام نہیں ہوگا، یہ آپ کو نیچا دکھانے کے لیے ابلیس کے پھیلائے ہوئے بندے ہیں۔ رسومات بائبل میں سے نکال کر دکھا دیجئے، کوئی تانوں مل جائے۔ شادی دیا ساریاں رسومات ہندو کی رسومات، مہندی ہے کدھر بائبل دے وچ؟ تیل ہے، ہلدی ہے، ابٹن ہے، کدھر کوئی گانا ہے؟ دسو بولو، گانا ہے؟ بننے کیوں؟ شگن تک رہ گئے نا ساڈے، یہ بے شگنا کام نہ ہو جائے۔ میں ایک دن ایک مہندی دے کلام سنان دیا، میں کلام سنان دیا کہ میں کہا خدایا مائیاں چھتی چھتی چکلا ساریاں، مائیاں کہ دیا بھائی صاحب ہی تیرا کیوں بگاڑ ہے؟ میں کہا نہیں تسی، میں کہا مائیاں تسی بالکل صحیح ہے، میں کہا تسی میری بزرگ ماں جی تاڑیاں نہیں، میں انہوں نے گال کرنا جی صحیح نہیں، کہتے کی صحیح نہیں؟ میں کہا ساری دنیا بھول جاندی ہے رسماں، تسی نہیں جی بھول دیا، کم رہ گیا تھے، کم رہ گیا۔ یہ میرے بھائی میری بہن شکستہ حوض ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے روپے پیسے کا ضیاع ہے۔ اور ایک آخری بات شکستہ حوض سے متعلق کرنے لگا ہوں، چشمہ 24 گھنٹے جاری رہتا ہے، ہلیلویا، غور سے بات سنیے، چشمہ 24 گھنٹے 24 گھنٹے رات دن قائم رہتا ہے اور فیض دیتا رہتا ہے، پانی دیتا رہتا ہے۔ کلیسیا کے اندر اس وقت سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی کلیسیاؤں کو چھوڑ کر، اپنے چرچز کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں ہمیں آرام نہیں مل رہا، بھاگے پھرتے ہیں، کوئی باہر کو نہیں دوڑیا جان دیا، کوئی فلانی جگہ دوڑیا جان دیا۔ یاد رکھیے، نہ تاڑے نکاح دی انہوں نے فکر تو نہ جنازے دی انہوں نے فکر، نکاح پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ ٹائم کاٹ ہی لیندے ہیں، جنازہ کو نہیں کرتا، آگے آپ کے گھر میں وزٹ کو نہیں کرتا، آپ بیمار ہو گئے آپ جائیں گے، کبھی کوئی آپ کے پاس نہیں آئے گا، تو بھائی
آپ آب حیات کے چشمے یعنی کہ اپنے گھر کو، اپنے خدا کے ہیکل کو چھوڑ کر کیوں در بدر پھرتے ہیں، کیوں بھاگے پھرتے ہیں جہاں پر آپ کا نام بھی کوئی نہیں جانتا، جہاں پر آپ کے بیٹے کا نام بھی کوئی نہیں جانتا، آپ کی بیٹی کے لیے کوئی موقع نہیں ہے، لائنوں میں لگے ہوتے ہیں۔ بڑی بات بری نہیں ہے، کنونشن بری نہیں ہے، اجتماع برے نہیں ہے، لیکن اپنا چرچ چھوڑنا برا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑا المیہ بنا ہوا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی دہ یقیاں بڑی جگہ دینا پسند کرتے ہیں۔ کیوں آپ کے چرچ میں ضرورت نہیں؟ آپ کے چرچ کو ضرورت نہیں؟ آپ کے خادم کے لیے کوئی کام نہیں ہونا؟ آپ کی کلیسیا میں کوئی کام نہیں ہونا؟ اینڈ دے کہنے پائی صاحب تسی کچھ کر دے کردے نہیں، بدائی کیا تسی باہر دے اندر میں آگی کرا۔ سنیے، یہ سارے وہ حوض ہیں جو ہم نے خود کھودے ہیں، خدا کے قانون کو چھوڑ دیا ہے، خدا کے قانون کو نہ مانتے ہوئے ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ خدا سے دوری ہے، یہ خدا کی حضوری نہیں ہے، یہ خدا سے دوری ہے۔ آئیے آج اس عبادت میں شکستہ حوضوں کے اندر مٹی ڈالتے ہیں۔ آپ دعائیں کی دیتے ہیں، آپ کے لیے کوئی پیچھے دعائیں نہیں کرتا۔ ہر دے دعا کی تھی، اس کے بعد تڑلی دعا نہیں کرنی کسی نے، لیکن اگر آپ اپنی دعائیں کی اپنے چرچ میں دیتے ہیں، ڈیلی آپ کے لیے دعا ہوگی، بولے ہاللیلویا، ڈیلی آپ کے لیے دعا ہوگی، خدا کا کام نظر آئے گا۔ آپ کے پاس اضافی ہے، بڑے بڑے پروجیکٹس میں دیجئے، دوسرے چرچز کو دیجئے، اپنے پیسے میں سے 90% میں سے 10% اپنے چرچ کو دیجئے، اپنے چرچ کے خزانے میں جمع کرائیے۔ انہوں نے آپ کا کرنا ہے کام، ہر طرح کے خوشی غم جو ہے انہوں نے آپ کے لیے ارینج کرنا ہے۔ یوحنا 4 باب اس کی 14ویں آیت میں بڑی خوبصورت بات لکھی۔ یسوع مسیح نے خون و گوشت پر جب تعلیم دی تو بڑے سارے لوگ چلے گئے، 12 پیچھے رہ گئے۔ بڑے غور سے، یہ کی ورڈز ہے آج کی، آخری 12 بج گئے تو یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے کہا، کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو؟ کیا تم بھی جانا چاہتے ہو؟ تو شمعون پطرس نے بڑی دلیری کے ساتھ کہا، ہم کہاں جائیں؟ زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہے، زندگی تو تیرے اندر سے نکلتی ہے، آب حیات کا چشمہ تو تو ہے، ہم کہاں جائیں؟ ہم تجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ آئیے آج اپنی زندگی کے اندر دھیان دیں، کہیں ہم اپنے لیے جو شکستہ حوض کھود کر رکھے ہوئے ہیں انہی میں پانی ڈالتے وہ ضائع ہوتا، انہی میں پانی ڈالتے ضائع ہوتا، اپنا سرمایہ، اپنا وقت، اپنا ایمان کو نہیں ضائع کر رہے۔ آئیے اپنی زندگیوں پر سوچیں کہ آب حیات کا چشمہ ہماری زندگی میں، ہمارے گھر میں، ہمارے پاس ہے یا ہم سے دور ہے۔ آئیے اپنی جگہ پر کھڑے ہوں اور چند لمحوں کے لیے